ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جامع مسجد عثمان غنی میں ہر مہینے سوال جواب کی نشست ہوتی ہے جس میں عقائد، اخلاق، شرعی مسائل، روزمرہ پیش آنے والی باتوں کے متعلق سوالات ہوتے ہیں اور اپنی بساط بھر اپنے علم جتنی حد ہے قرآن و سنت کی روشنی میں ان باتوں کے، ان سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ آج کا موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے، عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عنقریب ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے کی 12 تاریخ کو عاشقان رسول مسلمانان اہل سنت اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس حوالے سے بھی بہت سارے سوالات سوشل میڈیا پہ گردش کرتے ہیں، میسیجز چلتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی بہت ساری چیزیں لوگ پوچھتے ہیں، ویڈیو کلپ بنا کر لوگ وائرل کرتے ہیں اور طرح طرح کے سوالات، کوئی تو سوال پوچھتا ہے اور کوئی اعتراض کرتا ہے۔ سوالات بھی ہوتے ہیں، اعتراضات بھی ہوتے ہیں۔ اب قرآن و سنت کی روشنی میں ان سوالات کے جوابات کیا ہیں، آئیے اس کو انشاءاللہ سنتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر اب نبی میں تشریف آوری، دن کو منانا، یہ ہمیں قرآن و سنت اس کے بارے میں کیا رہنمائی کرتے ہیں، اس کے متعلق سوالات ہمارے سامنے ہیں۔ ان سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے، اسلام میں تو صرف 2 عیدیں ہیں، تیسری عید کہاں سے آئی؟ یعنی اسلام میں تو صرف 2 عیدیں ہیں، تیسری عید کہاں سے آئی؟ یہ بھی سوال اکثر کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو 2 عیدیں ہیں وہ شرعی عیدیں ہیں۔ شرعی عیدیں مطلب اللہ تعالیٰ نے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ 2 عیدیں مقرر فرمائی ہیں۔ البتہ ان 2 کے علاوہ کوئی عید منائے یا کسی دن کو عید کہے اور شرعی اعتبار سے جو عید کے تقاضے ہیں، جو عید کے دن کام کیے جاتے ہیں، وہ ان 2 کے علاوہ کیا اور بھی ایسے دن ہیں جن میں عید منائی جا سکے؟ تو ہم قرآن و سنت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایسی آیات بھی آتی ہیں، احادیث بھی آتی ہیں کہ 2 عیدوں کے علاوہ بھی اسلام میں عیدیں ہیں۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، بقرہ عید، ان 2 کے علاوہ بھی اسلام میں اور عیدیں بھی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا کوئی اور عید کا دن ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت مبارکہ ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 114 114۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، آپ کے اصحاب تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے آ کے عرض کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ کوئی دسترخوان نازل ہو جائے، آسمان سے دسترخوان اتر آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کیا تمہیں اعتقاد اور یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے؟ کہا ہم تو اپنے دل کے اطمینان کے لیے آپ سے بات کر رہے ہیں،
کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو مانا ہے، اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا بھی مسئلہ ہو جائے کہ آنکھوں دیکھی چیز ہو جائے، ہمارے سامنے نظر آ جائے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ تم سب 30 دن روزے رکھو، 30 دن روزے رکھو، اس کے بعد جو دعا کرو گے وہ قبول ہوگی۔ 30 دن روزے رکھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا کہ اب آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ آسمان سے دسترخوان نازل کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے غسل کیا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور رو رو کے دعا کی۔ وہ دعا کون سی ہے؟ آئیے قرآن مجید فرقان حمید میں اس دعا کا ذکر ہے، سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 114 ہے۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ قال عیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اللہم، اے ہمارے پروردگار، ربنا، اے ہمارے رب، ہمیں پالنے والے، انزل علینا، ہم پر نازل فرما دے، مائدۃ من السماء، آسمان سے ایک دسترخوان۔ وہ جو دسترخوان اترے گا نا، جس دن اترے گا، یا اللہ یہ تیری نعمت ملنے کا دن ہوگا، تکون لنا عیدن، اے اللہ تاکہ وہ دن اور دسترخوان کا اترنا، یہ ہم جو لوگ موجود ہیں اولینا و آخرینا، اور جو بعد میں آئیں گے، تاکہ وہ دسترخوان اترنا اور وہ دن ہمارے لیے، بعد والوں کے لیے، تکون لنا عیدن، عید بن جائے۔ کیا بن جائے؟ عید بن جائے۔ سوال یہ تھا، کیا 2 عیدوں کے علاوہ تیسری عید بھی ہو سکتی ہے؟ عید میلاد النبی کو عید میلاد النبی کہا جاتا ہے، تو کیوں؟ کیا تیسری عید بھی ہے؟ تو دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام، اس بچے کو بٹھا دیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ تو آسمان سے دسترخوان نازل کر دے تاکہ یہ جو دن ہے یہ عید بن جائے، یہ جو دن ہے تیری نعمت ملنے کا دن ہمارے لیے عید ہو جائے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ بعد والوں کے لیے بھی، وہ آیت منک، اور تیری نشانی ہو جائے، ورزقنا، اور ہمیں رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اور تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ آسمان سے دسترخوان نازل کر دے تاکہ یہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے، تاکہ یہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے، ہمارے لیے بھی، آنے والوں کے لیے بھی۔ اب دیکھیں آسمان سے دسترخوان نازل ہو، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت جس دن ملے وہ دن عید کا دن بن جائے۔ اب بتائیں اس پوری کائنات میں اللہ پاک کی جو سب سے بڑی نعمت ہے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ جب دسترخوان ملے تو وہ دن عید کا دن بن جائے۔ تو جب نبیوں کے امام ملے، جس دن میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لائیں، سب سے بڑی نعمت اللہ پاک اپنی مخلوق کو دے، تو وہ دن بھی عید کا دن ہو جاتا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری بات، جمعے کا جو دن ہے، ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے اور دیگر کتابوں میں حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ
जुम्मा तुम्हारे दिनों में सरदार दिन है। इसी दिन में आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, इसी दिन पैदा हुए, इसी दिन उनको बनाया गया, तख्लीक किया गया, और जुम्मे के दिन ही आदम अलैहिस्सलाम ने विसाल फरमाया। फिर आखिर में फरमाया ये तुम्हारे लिए ईद का दिन है, जुम्मा का दिन तुम्हारे लिए ईद का दिन है। तो पता क्या चला इस हदीस से कि जुम्मा भी मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। एक और भी ईद का दिन है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये जो हदीस सुना रहा हूँ ये तिरमिज़ी शरीफ में है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक यहूदी के सामने कुरान पाक की आयत पढ़ी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि आज के दिन हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद किया, तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। जब ये आयत आपने पढ़ के सुनाई तो एक यहूदी कहने लगा, वो जो यहूदी था सामने, वो कहने लगा अगर ये आयत हम यहूदियों को मिलती हम तो इस दिन ईद मनाया करते, ये आयत हमें मिलती तो हम ईद मनाते। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया तुम एक ईद की बात कर रहे हो, ये आयत जिस दिन उतरी थी मुसलमानों की 2 ईदें थी। फिर साथ ही फरमाया उस दिन यौम अरफा था और जुम्मे का दिन था। अरफात के मैदान में हाजी जमा थे और यौम अरफा था, और ये आयत अरफा के दिन जब जुमा का दिन था उस दिन नाजिल हुई है। तुम एक ईद की बात करते हो, मुसलमानों की तो 2 ईदें। इस हदीस से भी क्या पता चला कि जुमा का दिन ईद का दिन है और अरफा का दिन भी ईद का दिन है। तो 2 ईदें जो हैं वो तो शरअन मुकर्रर की गई है, बाकी दिनों को खुशी का दिन कहा गया है। जुमे को कहा गया खुशी का दिन है, दिनों का सरदार है। इस दिन भी जिस तरह ईद के दिन लोग एहतमाम करते हैं, इस दिन एहतमाम करने का हुक्म दिया गया है। अलबत्ता वो जो 2 ईदें हैं उनमें रोजा रखना मना है। आगे ये भी सवाल है, उस सवाल को भी आगे इंशाल्लाह शामिल करेंगे। तो ये जो हमने पूरी बात बयान की है ये इस सवाल के जवाब में की है कि इस्लाम में तो 2 ईदें हैं, तीसरी ईद कहां से आ गई। तो ये सवाल बिल्कुल फजूल है कि तीसरी ईद कहां से आ गई। हमने आपके सामने इब्ने माजा शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ और कुरान मजीद की आयत सूरह माइदा आयत नंबर 114 पेश की है कि तीसरी ईद भी हो सकती है, बल्कि हो क्या सकती है 52 ईदें साल में मुसलमानों की जुमा के दिन के नाम पर आती हैं और एक ईद अरफा के दिन के नाम पर आती है। कितनी ईदें हो गई, कितनी हो गई 52 और 1 53 और 2 55 और सारी ईदों की ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कितनी ईदें हो गई 56 हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान साल की 56 ईदें मनाते हैं और ये कुरान और सुन्नत से साबित है। वल्लाहु ताला आलम व रसूलुहु आलम। अच्छा, अगला सवाल है मिलाद मनाना किसे कहते हैं और क्या इसका सबूत कुरान और सुन्नत में मिलता है। मिलाद मनाना, मिलाद क्या है? देखिए मिलाद जो कहते हैं ना कि जश्न मिलाद, महफिल मिलाद, ईद मिलाद, इन सब का मतलब क्या है? देखिए जश्न ईद मिलादुन नबी, महफिल ईद मिलादुन नबी या महफिल मिलाद, ये जब भी कोई महफिल मुनक़िद होती है इस महफिल में कुरान की तिलावत की जाती, नात ख़वानी की जाती और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की
ولادت کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام پیدا ہوئے تو کیا کیا منظر تھے، کیا کیا معجزات رونما ہوئے، نبی پاک علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے کیا دیکھا، اور حضرت عبد المطلب نے دادا جان نے کیا جملے کہے، اور دیگر جو عورتیں وہاں موجود تھیں ان کا کیا بیان ہے، نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری پر اور کون کون سی کرامات، معجزات، آیات ظاہر ہوئی، نشانیاں لوگوں کو بتائی گئیں، انہی چیزوں کا بیان ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جاتی ہے۔ آخر میں صلاۃ السلام ہوتا ہے، حسب توفیق کوئی کھانا کھلاتا ہے، کوئی شیرنی تقسیم کرتا ہے، کوئی مٹھائی بانٹتا ہے، کوئی تبرک تقسیم کرتا ہے، اور کوئی کچھ بھی نہیں کرتا، سارے طریقے ٹھیک ہیں۔ اب یہ بتائیں محفل میلاد میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ تلاوت، نعت، ولادت کا بیان، واقعات ولادت اور سیرت کا بیان، صلاۃ و سلام، آخر میں دعا اور لنگر۔ یہ بتائیں ان چیزوں میں سے ناجائز چیز کون سی ہے؟ بھئی ان 4 5 6 چیزیں جو محفل میلاد میں ہوتی ہیں، اس میں ناجائز چیز کون سی ہے؟ جب ناجائز چیز ایک بھی نہیں ہے، الگ الگ سب جائز ہیں، تو سب کو ملا دو، اب بھی جائز ہی رہیں گے۔ بھئی چاول الگ ہوں جائز، گوشت الگ ہو جائز، مسالے الگ ہوں جائز، سب چیزیں الگ الگ ہوں جائز، سب کو ملا کے بریانی بنا دی تب بھی جائز۔ تو جب الگ الگ ساری چیزیں جائز ہیں تو سب کو ملا دیا جائے تب بھی جائز، سب کا اجتماع بھی جائز۔ اب سوال یہ ہے، کیا ولادت کا بیان قرآن پاک میں ہے؟ بالکل ہے۔ میلاد کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، سورہ مریم ہے، آیت نمبر 33 ہے، قرآن پاک کی یہ آیت ہے، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وَلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے، سلام، پتہ کس پہ سلام بھیجا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں سلام ہو اس دن، سلام ہو مجھ پر، سلام ہو مجھ پر اس دن کے جب میں پیدا ہوا، اور اس دن جب میں دنیا سے جاؤں گا، اور اس دن جب میں قیامت کے دن اٹھوں گا، مجھ پر سلام۔ ولادت کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ میری ولادت کے دن پہ سلام۔ اسی طرح سے میثاق کے انبیاء کی آیتیں ہیں، میثاق انبیاء کی آیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ انبیاء علیہ السلام سے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا، میثاق عہد، انبیاء سے عہد لیا تھا۔ کیا عہد لیا تھا؟ سارے انبیاء کو جمع کیا قرآن مجید میں، کئی جگہ اس کا ذکر ہے۔ اے انبیاء، جب میں تمہیں رسالت دے دوں، جب میں تمہیں کتاب دے دوں، اور اس کے بعد میرا رسول تشریف لائے، میرا حبیب تمہارے پاس آئے، تو تم نے ان کی تصدیق بھی کرنی ہے، ان پر ایمان بھی لانا ہے، اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود انبیاء کے سامنے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کا بیان فرمایا۔ قرآن مجید میں بہت ساری جگہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، اس میں کیا ہے؟ حضور کے آنے کا بیان ہے۔ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا، حضور کے آنے کا بیان ہے۔ تو حضور کی آمد کا بیان کرنا یہ تو قرآن کا طریقہ ہے۔
محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ حضور کی آمد کا تو ذکر کیا جاتا ہے، حضور کی آمد کا ذکر کیا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ذکر کیا سورہ صف میں 28ویں پارے میں، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی اپنے ساتھیوں کو، اصحاب کو، کہ دیکھو میرے بعد ایک رسول آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کے آنے کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی۔ تو قرآن پاک میں کئی جگہ یہ بات موجود ہے۔ اب ایک اور سوال اس پر قائم ہوتا ہے، وہ آگے آ رہا ہے، اس کو شامل کریں گے۔ 12 ربیع الاول کو تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اس دن خوشی کیوں منائی جاتی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے 12 تاریخ کو، تو اس پر خوشی کیوں؟ عید کیوں؟ عید کا معنی تو خوشی ہے۔ بار بار جو دن آتا ہے اور خوشی دے کر جاتا ہے اس کو عید کہتے ہیں۔ خوشی کیوں؟ یہ بھی ایک عام سوال کیا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام 12 تاریخ کو حضور علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا، انتقال ہوا تھا، وہ تو غم کا دن ہے، تو خوشی کیوں؟ اس کے کئی جوابات ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ مسلمان کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا جائز نہیں۔ 3 دن سے کوئی فوت ہو جائے، خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے جو 3 دن سے زیادہ سوگ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے وہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے۔ سوگ کتنے دن ہے؟ اس کے بعد جائز نہیں ہے نا۔ جو یہ کہتا ہے کہ غم کرو غم، اس کو کم کرو، مائنس کرو اس کو۔ یہ تم کون سا دین ہمیں سکھا رہے ہو؟ نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا 3 دن سے زیادہ غم نہیں کر سکتے، تو پھر غم بھی نہیں ہے۔ اب سوگ نہیں منایا جائے گا، رونا پیٹنا نہیں ہوگا، کیونکہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ نمبر 2، حدیث مبارکہ ہے، میں نے کچھ دیر پہلے وہ حدیث مبارکہ سنائی بھی ہے آپ کو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جمعہ تمہارا سردار دن ہے، اسی دن میں آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، تخلیق کی گئی، اور اسی دن میں آدم علیہ السلام کا وصال ہوا ہے، اور یہ تمہارے لیے عید ہے۔ آدم علیہ السلام کا وصال جمعہ کے دن ہوا۔ جس حدیث میں فرمایا وصال ہوا ہے، ساتھ ہی فرمایا تمہارے لیے یہی کون سا دن ہے؟ عید کا دن ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبی کا وصال والا دن، اس کو بھی عید کہا جا سکتا ہے، خود نبی پاک علیہ السلام نے عید کا دن کہا ہے۔ تیسرا جواب، بھئی یہ بتاؤ عید ہم مناتے ہیں یا تم مناتے ہو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی تمہیں تو خوشی منا رہے ہو تم حضور کے دنیا سے جانے کی۔ بھئی یہ بتاؤ مناتے تو ہم ہیں، تو بتائیں گے بھی ہم نا کہ ہم کیا مناتے ہیں۔ کوئی بھی مسلمان عاشق رسول کہہ ہی نہیں سکتا، بول ہی نہیں سکتا کہ ہم حضور کے دنیا سے جانے پر نعوذ باللہ انتقال پر خوشیاں مناتے ہیں، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کیا مناتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی خوشی، آنے کی خوشی منائی جاتی ہے، غم نہیں منایا جائے گا۔ حدیث سے ہم نے بتا دیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام جمعہ کے دن ان کا انتقال ہوا ہے، اور یہ جمعہ تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم
کہ آمد کی خوشی ہم مناتے ہیں، جانے کی خوشی نہیں کی جاتی۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ میری زندگی بھی بھلائی ہے، خیر ہے، اور میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ ایک اور سوال کیا جاتا ہے، عید کے دن تو روزہ رکھنا منع ہے، تو 12 ربیع الاول کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ روزہ بھی تو رکھا جاتا ہے نا، عید کے دن تو روزہ رکھنا منع ہے۔ یہ وہی کوئی بیوقوف ہی سوال کر سکتا ہے ایسا کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا منع ہے کیونکہ عید ہے۔ تو بھائی 12 ربیع الاول وہ عید نہیں ہے، جو شریعت نے مقرر کی ہے وہ عید نہیں ہے۔ شریعت نے جو عیدیں مقرر کی ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور اس میں روزہ رکھنے سے شریعت نے منع کر دیا، نبی پاک علیہ السلام نے خود منع کر دیا۔ اور جو اس کے علاوہ عید شریعت نے دی ہے، جیسے جمعہ کا دن عید ہے یا نہیں، ابن ماجہ شریف کی حدیث میں نے آپ کو سنائی، ترمذی شریف کی آپ کو حدیث سنائی، جمعہ عید کا دن ہے۔ یہ بتاؤ اگر رمضان کے مہینے میں جمعہ آ جائے، عید ہوگا یا نہیں؟ روزہ رکھیں گے یا نہیں؟ اب تو روزہ رکھنا فرض ہے۔ اگر تمہاری یہ بات مان لی جائے کہ ہر عید میں روزہ رکھنا منع ہے، تو رمضان کے جمعے کہاں جائیں گے؟ تو پتہ یہ چلا کہ ہر عید میں روزہ رکھنا منع نہیں ہے، صرف انہی عیدوں میں روزہ رکھنا منع ہے جن عیدوں میں نبی پاک علیہ السلام نے روزہ رکھنے سے منع کر دیا۔ اگلا سوال، کیا صحابہ کرام بھی میلاد کی محفلیں منعقد کیا کرتے تھے؟ دیکھیں، اس انداز سے محفلیں نہیں ہوتی تھی، محفلیں ہوتی تھی مگر اس انداز سے نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب زمانہ بدل جاتا ہے نا، اس کے تقاضے بھی بدل جاتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں، کیا صحابہ کرام نے پکی مسجدیں بنائیں، ماربل ٹائل لگائے مساجد میں؟ نہیں نا۔ ساؤنڈ سسٹم تھا؟ نہیں نا۔ جہاز پہ بیٹھ کے حج کرنے گئے؟ نہیں نا۔ نوٹوں سے زکات دی؟ نہیں۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی، کچھ تقاضے وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں لیکن اصل موجود ہوتی۔ البتہ میلاد کا جو معاملہ نا، محفل میلاد کا، محفل میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ محفل میلاد میں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت بیان کی جاتی ہے، نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، یہ سب محفل میلاد میں ہوتا ہے۔ اب صحابہ کرام یہ مناتے تھے یا نہیں؟ آئیے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ حدیث کی 11 کتابوں میں موجود ہے، حدیث کی 11 کتابوں، صحیح مسلم میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ امام طبرانی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں، بلکہ جہاں آپ موجود تھے ملک شام میں، دمشق میں، مسجد میں آئے تو مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے دیکھا، پوچھا کیوں بیٹھے ہو، تم کیوں بیٹھے ہو یہاں؟ تو ان لوگوں نے جو بیٹھے ہوئے تھے کہا، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اور اسلام ہمیں ملا ہے اس بات پہ شکر کرنے کے لیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے قسم دی ان کو، تمہیں اللہ کی قسم میں بتاؤ اس لیے بیٹھے ہو؟ کہا ہاں بالکل اس لیے بیٹھے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا سنو، ایک مرتبہ ہم بھی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے حجر اقدس سے تشریف لائے،
اپنے کمرے سے نکل کے تشریف لائے اور آ کے حضور نے ہم سے بھی یہی سوال کیا تھا، ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ تو ہم صحابہ نے کیا عرض کی؟ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا الی الاسلام ومن علینا بک۔ بڑے ہی پیارا جواب عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 کاموں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، 3 کاموں کے لیے۔ ایک، جلسنا نذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا إِلَى الْإِسْلَامِ، اور دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا ہم بیٹھے ہیں اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور تیسرا من علینا بک، اور اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو ہم میں بھیج کر جو ہم پر احسان فرمایا ہے اس کا شکر ادا کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں اللہ کی قسم کیسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ کی قسم اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تم سے جو قسم لی ہے اس کی وجہ یہ ہے، ابھی جبریل آئے تھے اور مجھے آ کے بتا کے گئے ہیں، ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تمہارے اس عمل سے اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ تم جو کر رہے ہو مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اللہ کا شکر کر رہے ہو، قرآن ملنے پر اور صاحب قرآن کے ملنے پر، نبی پاک علیہ السلام کی دنیا میں آنے پر اور حضور کے تشریف لانے پر تم شکر کر رہے ہو، اللہ پاک کو تمہارا عمل اتنا پسند ہے کہ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر کر رہا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کا عمل ہے کہ وہ بھی محفل میلاد کیا کرتے تھے، اور محفل میلاد تو کتنی ملتی جلتی ہے، جو صحابہ کرتے تھے وہ آج ہم بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ اس بات کا شکریہ ادا کرتے ہیں نا محفل میلاد میں کہ اللہ تو نے اپنا پیارا حبیب صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں عطا فرمایا۔ لیکن وقت جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے، چند سوالات کے جوابات میں، باقی جو سوالات ہیں نا انشاءاللہ اس کو ہم اگلے اتوار کو لے جاتے ہیں، اور یہ دونوں اتوار نشست ہو جائے گی سوال جواب کی۔ اور بھی سوالات ہیں، سوالات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور بھی آپ نے کچھ پوچھنا ہو، یہ ویڈیو بن رہی ہے، وہاں جا کر آپ پیج پہ بھی کمنٹ کر سکتے ہیں اپنے سوالات، جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہاں پر کمنٹ کر سکتے ہیں اپنے سوالات، آپ کے سوالات کو بھی ہم شامل کریں گے۔ آپ اگر کچھ پوچھنا چاہیں مجھے لکھ کر دے دیں یا زبانی پوچھ لیں گے تو اگلی نشست میں اگلے اتوار کو ان کو بھی شامل کر لیں گے۔ اور بھی سوالات ہیں، عید میلاد النبی پہ جھنڈے لگانا، چراغاں کرنا، جلوس نکالنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ جلوس میلاد میں لوگ لنگر پھینک کر دیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا عورتیں جلوس میں جا سکتی ہیں؟ کیا پاکستان اور ہندوستان کے علاوہ بھی میلاد منایا جاتا ہے؟ کیا ہمارے بزرگوں، محدثین، علماء جو پہلے کے بزرگ ہیں کیا وہ بھی میلاد مناتے تھے؟ یہ سوالات ہیں، اور بھی آپ کی طرف سے سوالات آئیں گے، ان کو انشاءاللہ اس میں شامل کر لیں گے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔